آئینی اور جمہوری پاکستان کی تشکیل روکنے کے لیے انہیں کچھ اور کرنا پڑا، جس نے پاکستان کی بنیادوں کو ہلا کے رکھ دیا۔ فوجی حکمرانوں نے پاکستان نیشنل عوام پارٹی کے رہنماؤں اور کارکنوں کو بڑے پیمانے پر گرفتاریاں شروع کی۔ خان عبدالصمد خان اچکزئی کو 27 اکتوبر 1958 کو گرفتار کر کے نومبر 1958 کو ایک فوجی عدالت میں 14 سال قید نومشقت کی سزا سنا کر جیل بھیج دیا گیا۔ بادشاہ خان کو پشتونخوا وطن کے ضلع کیمبل پور موجودہ اٹک میں نظم بند کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ اس وقت کے پشتون صوبے شمال مغربی سرحدی صوبہ موجودہ خیبر پختونخوا کے سینکڑوں کارکنوں کو ملک کے مختلف جیلوں میں بند کر دیا گیا۔ ملک میں ہر قسم کی سیاسی آزادیاں معطل کر دی گئی اور فوجی قانون ملک کا قانون ٹھہرا۔ خان عبدالصمد خان اچکزئی ایوبی دور کی تمام سزا کاٹ کر 1968 میں رہا ہوئے اور 5 مئی کو کوئٹہ کے ہوائی اڈے پر اترے، جہاں پارٹی کے صوبائی قائدین اور عوام نے ان کا فقیر المثال استقبال کیا۔ خان عبدالصمد خان اچکزئی نے عوام سے خطاب میں جمہوری آزادیوں کی بحالی، 1 یونٹ کے خاتمے اور ملک میں سویلین حکمرانی کی بحالی کے ساتھ ساتھ پشتونستان صوبے کے مطالبے کو دہرایا۔ خان عبدالصمد خان کے اس استقبال سے کوئٹہ اور ارد گرد کے علاقوں اور کالجز کے طلباء میں ایک سیاسی ابھار پیدا ہوا، جس کی وجہ سے حکمران اتنے حواس باختہ ہوئے کہ صرف 15 دنوں کے بعد 14 سالہ قید کاٹ کر رہا ہونے والے خان عبدالصمد خان اچکزئی کو پھر گرفتار کر لیا اور ساتھ ہی استقبال کے لیے آئے ہوئے درجن بھر رہنماؤں کو بھی حراست میں لیا گیا۔ اب ان کے خاندان اور سیاسی رفقا و کارکنان کے خلاف ریاست کی جانب سے ایک مرتبہ پھر انتقامی کارروائیوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوا۔ انہی انتقامی کارروائیوں کی ایک مثال طلبہ کے ہاسٹل پر رات کے اندھیرے میں فائرنگ کر کے ظریف خان مندوخیل کی شہادت ہے۔ اس دوران ایوبی آمریت کے خلاف ملک بھر میں احتجاج اور مظاہرے شروع ہوئے، جس کے نتیجے میں ایوب خان نے بامر مجبوری اعلان حکومت اس وقت کے فوجی سربراہ جنرل یحییٰ خان کے حوالے کیا، جنہوں نے اقتدار سنبھالنے کے ساتھ ہی 1 یونٹ کا خاتمہ کر کے پرانے صوبے بحال کرنے کا اعلان کیا اور صوبوں کے حدود معلوم کرنے کے لیے 6 ماہ کا وقفہ دیا۔ پرانے صوبوں میں پنجاب، سندھ، بنگال اور صوبہ سرحد موجودہ خیبر پختونخوا شامل تھے۔ برٹش بلوچستان، براہوی کنفیڈریسی اور باولپور ریاست کسی بھی صوبے کا حصہ نہیں تھے۔ خان عبدالصمد خان اچکزئی نے اس دوران عبدالغفار خان، المعروف بادشاہ خان اور پارٹی کے دیگر رہنماؤں سے ملاقاتیں کی اور انہیں قائل کرنے کی کوشش کی کہ پارٹی کے منشور کے مطابق تاریخی، جغرافیائی اور لسانی بنیادوں پر صوبوں کی تشکیل کے لیے ایک ساتھ متصل پشتون علاقوں اور برٹش بلوچستان کے بلوچ اور براہوی علاقوں کو براہوی کنفیڈریسی علاقوں کے ساتھ مدغم کر کے ایک فطری بلوچ صوبے کی تشکیل پاکستان کے قومی سوال کو ہمیشہ کے لیے حل کیا جائے۔ برٹش بلوچستان کے صوبہ سرحد موجودہ خیبر پختونخوا سے متصل تمام پشتون علاقوں بشمول اٹک سابق کیمبل پور ضلع میاں والی کو ایک واحد پشتون صوبہ پشتونستان میں جمع کر کے واحد پشتون صوبہ بنایا۔ پر بدقسمتی سے یا تو پارٹی کی قیادت برٹش بلوچستان اور براہوی کنفیڈریسی خلافی بلوچستان کے فرق کو نہ سمجھ سکی یا پھر دانستہ طور پر پارٹی کے منشور سے انحراف کیا اور یوں بے تحاشا قربانیوں کے باوجود رہنماؤں کے کوتاہبینی کی وجہ سے پاکستان کے حصے میں آئے ہوئے متصل پشتون خطوں بشمول سابقہ شمالی علاقہ جات پر مشتمل تھے۔ متحد پشتون صوبے پشتونستان کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔